کے ضمن میں یہ شمشیر قاطع ہے، شمشیر برہان ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ وہی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد الحی، اللہ زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کو اپنی زندگی پر قیاس نہ کرتا۔ تمہیں خوراک کی احتیاج ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں۔ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، مجھے کوئی احتیاج نہیں کہ مجھے کوئی رزق پہنچائیں، رزق دیں، مجھے کھلائیں، مجھے کوئی ضرورت۔ پھر تمہاری حیات نیند، اونگ، تکان، ان تمام کمزوریوں کے ساتھ ہے۔ وہ الحی ہے، اپنی ذات میں خود زندہ ہے، حیات اس کی ذاتی ہے، کسی اور نے عطا نہیں کی ہے۔ ہماری تو مستعار ہے، عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور القیوم بقیہ پوری کائنات کے لیے وہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الحی حیات کامل کہ اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ تم کسٹوڈینز ہو، تم امین ہو، ای امانت چند روزہ مثل ماس، در حقیقت مالک شے ہر شے خداس، یہاں تک کہ یہ میرا جسم بھی میرے پاس امانت ہے۔ میں کون ہوں؟ میری خودی، میری انا، میری روح جو پوزیس کرتی ہے اس بدن کو، لیکن یہ پوزیشن ملکیت کا نہیں ہے، امانت کا ہے۔ ای امانت، یہ ہاتھ بھی امانت ہے، میری زبان بھی امانت ہے، میری آنکھیں بھی امانت۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ یہاں پر انداز بڑا پرجلال، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے دربار میں مگر اس کے اذن سے۔ کسی کا ذاتی، کسی کا زور، کسی کا اختیار نہیں ہے کہ جس کی بنا پر وہ شفاعت کرے، ہاں اللہ کے اذن سے۔ اور دوسری جگہ پر آتا ہے جس کے لیے وہ چاہے گا اور جس کو اجازت دے گا، جیسے کہ آتا ہے اما یتساءلون میں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اور ان میں سے کوئی بھی بات نہیں کر سکے گا، کلام نہیں کر سکے گا، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، وقال صوابا، اور صحیح بات کرے گا، کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ تو جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے، اور یہ کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مخلوقات میں سے، اس کے علم میں سے کسی کا بھی سوا اس کے جو وہ خود چاہے۔ یہاں بڑے ہی لطیف انداز میں شفاعت باطلہ کے تصور کی نفی ہو گئی۔ دیکھیے آپ کہیں جا کر کسی مجسٹریٹ سے سفارش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اجی یہ فائل کے اوپر جو کچھ ہے آپ اس پر نہ جائیے، یہ گواہیاں وغیرہ جھوٹی ہو گئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں اصل بات کیا۔ اللہ کے سامنے کوئی یہ کہہ سکے گا اے اللہ تیرے علم میں نہیں ہے، میرے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور ان میں سے کوئی بھی، جیسے کہ میں ابھی بتا چکا ہوں، بریلوی مکتب فکر بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، محمد رسول اللہ کا جتنا ہے، لا محدود نہیں ہے، محدود ہے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، تو جتنا اللہ چاہتا ہے، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے، لیکن اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا کوئی مگر جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا اقتدار چھایا ہوا ہے، مستولی ہے، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے عاجز نہیں کر سکتی ان دونوں کی حفاظت۔ قیوم وہی ہے، صمد وہی ہے، لیکن اسے کوئی تکان کاری نہیں ہوئی، عاجز نہیں ہے۔ یہ اصل میں نفی ہے۔ جو تورات حافظے سے مرتب کی گئی تھی، 587 میں نبوکدنضر کا جو حملہ ہوا تھا، اس میں اصل تورات گم ہو گئی، اس وقت سے آج تک وہ اصل تورات ان کے پاس نہیں۔ پیریڈ آف کیپٹیوٹی سے واپس آئے ہیں بیت المقدس میں، سائرس کے لطف و کرم کی وجہ سے، ذوالقرنین کے لطف و کرم کی وجہ سے، پھر یادداشتوں سے لوگوں نے وہ تورات مرتب کی ہے، تو اس میں انسانی فکر شامل ہو گیا۔ لہذا وہاں یہ لکھا ہے اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا، یعنی کوئی تکان لائق ہو گئی۔ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، یقیناً ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے مابین ہے انہیں 6 ہی دنوں میں پیدا کیا، وہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کوئی تکان لائق نہیں ہوئی کہ ہمیں کسی آرام کی ضرورت ہو۔ لا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، العلی وہی ہے سب سے بلند و بالا، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سر بلند ہو جائے، اور وہی عظیم ہے، عظمت والا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اپنے سابقہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کرنے کی اور اللہ سے استغفار طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دینی فرائض کی انجام دہی کے لیے کمر بستہ ہو جانے کا عزم مصمم کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں دکھ اور سکھ ان کا چوری دامن کا ساتھ ہے، دکھ بھی ہے، سردی کے ساتھ گرمی بھی ہے، گرمی کے ساتھ سختی بھی، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، یسر کے ساتھ عسر ہے، عسر کے ساتھ یسر، لیکن انسان نفسیاتی طور پر متاثر جو ہوتا ہے زیادہ،
وہ تکلیف سے ہو، دکھ سے ہو. خوشی آتی ہے تو وہ ایسے گزر جاتی ہے، اس کا وقت کبھی پتہ نہیں چلتا، بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے. لیکن غم کا معاملہ ہو جائے تو ایک ایک لہجہ جو ہے وہ بڑا کچل ہو جاتا ہے، بڑی مشکل سے گزر. تو انسان کے احساسات پر زیادہ جو اثر آتا ہے وہ دکھ کا. بعض فلسفے دنیا میں ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس دکھ، خاص طور پر جو حساس انسان اس کو محسوس کرتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ کہا ہے کہ دنیا میں زندگی میرا دکھ ہی دکھ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تعداد انسانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بدھ مت کی پیروکار ہے، اور بدھ مت کا کلمہ طیبہ یہ ہے، یعنی یہ ان کا اصل اصول ہے، جیسے ہمارے دین کا اصل اصول ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ طیبہ. ان کا جو کلمہ طیبہ وہ یہ سرگم دکھم، سب دکھ ہی دکھ ہے، سب مصیبت ہی مصیبت ہے. انسانی زندگی جو ہے وہ تو صرف دکھوں سے اور تکلیفوں سے عبارت ہے. اسی کو غالب نے بھی کہا ہے، آپ نے یہ شعر غالب کا میں نے بہت سے دروس میں سنا ہوگا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. یہ قید حیات ہے، ابھی آپ حدیث سن رہے تھے، اب دنیا سجن المومن، مومن کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے جیل خانہ ہے، یہ قید ہے، قید حیات ہے. جیسے جیل میں آدمی اپنی مرضی سے نہیں جاتا، بھیجا جاتا ہے، اپنی مرضی سے نہیں نکلتا بلکہ نکالا جاتا ہے. اسی طرح لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوش چلے. تو دنیا کی زندگی جو ہے وہ واقعتاً ایک اعتبار سے قید خانہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہے. جب تک یہ زندگی رہے گی غم بھی لگا ہے، تکلیفیں لگی رہے گی، مصائب کھیتے رہے، انسان کو دکھوں کا سامنا رہے گا، واسطہ رہے گا. موت سے پہلے عارضی غم سے نجات پائے گی. ظاہر بات ہے جب تک زندگی ہے تو غم ہے، تو موت سے پہلے نجات نہیں مل سکتی. اگرچہ اس کے بعد کا اگلا مرحلہ جو ہے، جو حقیقت کو جاننے والے ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ اس کے بعد تو غم کا اور بڑا کڑا مرحلہ آنے والا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں ڈھانپ لے، جیسے کہ حضور نے فرمایا الا یتغمدنی ربی برحمتہ، حضور نے فرمایا کہ کوئی انسان بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے. کسی صحابی نے بڑی ہمت کی، بڑے جرأت کا معاملہ کیا، پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی، ظاہر بات ہے آپ بھی انسان ہے، آپ بھی بشر ہے، قرآن مجید میں کہلوایا گیا وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. تو اگر آپ کہتے ہیں کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، تو کیا آپ بھی اس قاعدہ کلیہ میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی. الا یتغمدنی ربی برحمتہ، جب تک کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ نہیں لے گا میں بھی جنت میں داخل دے. تو اس اعتماد سے اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں بچا لے. لیکن جو وہاں نہیں بچایا گیا، اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ تو پھر دائمی ہے، ابدی ہے، دکھ کی دکھ. میں اس کی طرف زیادہ جانا نہیں چاہتا. اس وقت اصل میں میرا موضوع جو ہے وہ اس دنیا میں دکھوں کا علاج. اب اس اعتبار سے غور کیے، دکھ دو قسم کے قرآن مجید پر جتنا میں نے غور کیا، دکھ ایک تو وہ ہے کہ جو ناگہانی طور پر آ جاتے، اس میں ہماری کسی غلطی کو دخل نہیں ہے. وہ کوئی آفت سماوی ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے بھوج جو قصبہ تھا گجرات اسٹیٹ کا، انڈیا کا پورا ختم ہو گیا، اس میں بہت سے مسلمان بھی. جب کوئی آفت سماوی آتی ہے تو وہ ظاہر بات ہے پھر سب کے سب لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. زلزلہ آ گیا، کوئی اور طوفان آ جائے گا، جیسا کہ کئی مرتبہ آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا اس سال امریکہ میں بہت طوفان آئے ہیں. مشرقی ساحل پر بار بار طوفان آئے، وہاں بھی لوگ مرتے ہیں، وہاں بھی چھتیں اڑ جاتی ہیں، وہاں بھی تباہی جو ہے آتی ہے. اس حوالے سے ایک تو ہے وہ ناگہانی آفات، آفت ارضی ہو یا آفت سماوی ہو. زلزلہ ہے یا آفت ارضی ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی سائیکلون آ گیا یا آفت سماوی ہے، یا کوئی آسمان سے بڑا سا پتھر آ جائے. آپ کبھی کبھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بڑی چٹان پاس سے گزر گئی، بہت بڑی خلائی چٹان جو ہے زمین کے قریب سے گزر گئی، زمین بچ گئی، ورنہ اگر وہ زمین سے ٹکرا جاتی تو نہ معلوم کتنا بڑا یہاں پر تباہی کا معاملہ ہوگا. بڑے بڑے جو ہے شہاب جوتے رہے زمین کے اوپر، بڑی بڑی تباہی آتی رہی ماضی. تو ایک تو یہ ہے، اور ان میں بھی تقسیم کیجئے یہ ناگہانی تکلیف، ناگہانی مصیبت، یا کوئی آفت سماوی یا آفت ارضی. اس کی بھی پھر دو قسمیں ہو گئی. ایک وہ کہ جو افراد کو متاثر کر، انفرادی سطح، آدمی سڑک پر جا رہا تھا، پیچھے سے آ کر کسی گاڑی نے ٹکر ماری، گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. اب ظاہر بات ہے کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات آ گئی ہے. یا یہ کہ کوئی اگر اجتماعی سطح پر آیا، جیسا کہ زلزلہ ہے، یا جیسا کہ کوئی سائیکلون ہے، کوئی بڑا طوفان ہے، بہت بڑے فلڈز آ گئے. اس وقت بھی موزمبیق میں بہت بڑا فلڈ آیا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ میں، اور افریقہ میں اس پچھلے سال بھی بہت بڑا فلڈ آیا تھا، بڑی تباہی آیا. تو یہ آفت سماوی یہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعی سطح پر آتی ہے، بڑی بڑی مقدار میں، تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، ہزاروں آدمی مارے جاتے ہیں. اس شکل جو ہے دکھ کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ ناگہانی دکھ، کوئی آفت ارضی، کوئی آفت سماوی، خواہ وہ انفرادی ہو کا اجتماعی. اس کے ضمن میں کیا علاج ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا علاج یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو ختم کر. انگریزی کا ایک محاورہ ہے
What cannot be cured must be endured. جو چیز جو ہے جس کا علاج نہیں ہو سکتا وہ تو برداشت کرنی پڑے گی. بعض بیماریاں بھی ایسی ہیں, ڈائبٹیز ہو گئی ہے, شوگر کا مرض ہو گیا, ڈاکٹر آپ کو بتائے گا بھائی اب یہ مرض جائے گا نہیں, اب آپ کو اس مرض کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اپنی غذا وغیرہ اس کے مطابق طے کر لیجیے, ورنہ یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ مرض چلا جائے گا. تو what cannot be cured must be endured. لہذا ان آفت سماوی و عرضی چاہے وہ انفرادی سطح پر متاثر کرتی ہو انسانوں کو, چاہے اجتماعی سطح پر, اس کا تو علاج ایک ہی ہے. عربی میں بھی ایک محاورہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا تھا کہ بچھو کے کاٹے کا کیا علاج ہے؟ البکاء الی الصباح, رات کو اگر کاٹا ہے کسی بچھو نے تو روتے رہو صبح تک, یہ علاج ہے, اس کا کوئی علاج نہیں. تو جو چیز لا علاج ہے اسے برداشت, گویا کہ یہاں جو اصل شے ہوگی کہ دنیاوی آفات, عرضی و سماوی آفات, ناگہانی آفات, ناگہانی مصیبتیں, ان کے ضمن میں ہمیں ایسی شے کی ضرورت ہے جو ہمارے اندر برداشت پیدا کرے, اس کو جھیلنا آسان بنا دے, ہم اس کی وجہ سے بجھ کر نہ رہ جائیں, ہماری ہمتیں جواب نہ دے جائیں, ہمارا ارادہ ختم نہ ہو جائے, ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے, بلکہ برداشت جھیلنا ہو, تحمل. ابھی بھٹو صاحب کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ذرا سا متحمل ہے. میں نے کہا یہ بہت غلط بات کہہ رہا, اللہ بہت متحمل. وہ ذرا سا یوں سمجھیے کہ ان کے کہنے کے انداز میں یہ بات آ گئی, ذرا سا رحیم بھی ہے. نہیں, وہ بہت رحیم ہے, بہت متحمل ہے, بہت حلیم. لیکن یہ کہ ہمیں یہ جو آفات سماویہ و عرضیاں ہیں جو ہمارے اوپر آ جاتی ہیں اللہ کی طرف سے, ان کے ضمن میں ذہنی ایک ایٹیچیوڈ پیدا ہو جائے, سوچ کا ایک خاص رخ بن جائے, انسان کے احساسات ایک خاص طرز پر ڈھل جائیں, تو پھر ان کو برداشت کرنا آسان ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہمارے ایمان کا لازمی. ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کوئی مصیبت زمین میں آتی ہے نہ تمہاری جانوں پر آتی ہے بغیر اذن رب. تو کچھ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے آیا ہے. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے, یہ کوئی اندھا بھینسا نہیں ہے تو اس نے آ کے آپ کو ٹکر مار دی ہے. نہیں, یہ تو سمیع و بصیر, علیم و خبیر اللہ اور حکیم و قدیر اللہ کا فیصلہ ہے. لہذا یہ من جانب اللہ ہے, اس کو تم سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو سورہ آل عمران میں فرمایا بیدہ الخیر, اس کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے. یعنی بظاہر تمہیں محسوس ہوتا بھی ہو کہ یہ میرے لیے تکلیف دہ بات آ گئی ہے, تو اس کو یوں سمجھو کہ اس کا نتیجہ جو میرے حق میں نکلے گا وہ خیر ہوگا. فوری طور پر تو تکلیف ہے, مجھے اچھی نہیں لگ رہی, ناگوار ہے, لیکن نتیجہ اس کا خیر نکلے گا. جیسے بچہ بیمار ہے, ماں اسے دوا پینے پر مجبور کر رہی, کڑی دوا ہے, وہ تو سمجھتا ہے تو بڑا ضرور ہو رہا ہے, یا آپ لے گئے اسے ڈاکٹر کی ٹیکا لگوایا ہے, وہ تو چیخ رہا ہے, رو رہا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے, کاش اسے بھی معلوم ہو جائے کہ یہ میرے خیر کے لیے, میرے بھلے کے لیے. اگر اسے یہ معلوم اور محسوس ہو جائے تو اس کی تکلیف اس کے اندر بہت کبھی آ جائے گی, وہ سہاگ لے گا اس کو, وہ برداشت کرے. اس حوالے سے اس کا جو ہمارے دین میں اس کا نام ہے, اس ذہنی کیفیت کا, ان احساسات کا, اسے اب کہتے ہیں تسلیم و رضا. جو کچھ آ رہا ہے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, لہذا سر تسلیم خم, اے اللہ ہم قبول کرتے, رضا ہر حال میں تیری رضا پر راضی, جو تیرا فیصلہ ہے ہمیں بصر و چشم قبول ہے. تسلیم و رضا, ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے, بے نیازی تیری عادت ہی صحیح. اللہ تو بے نیاز ہے, لیکن اللہ تو ہمارے لیے جو بھی تکلیف کا تو نے فیصلہ کیا, تسلیم کی خو ڈالیں گے, عادت پیدا کر لیں گے اپنے اندر کہ ہر چساکی ماریخ قید الطاف است, کہ میرا ساقی میرے پیالے میں جو کچھ ڈال دے اس کا لطف و کرم لے. یہ مقام رضا ہے, یہ ایمان کا ایک ایسا تقاضا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایمان کی حلاوت, ایمان کی مٹھاس. اگر آپ کا منہ کڑوا ہو جائے تو آپ چینی کھاتے ہیں تاکہ منہ کا ذائقہ ٹھیک ہو جائے. اگر تکالیف کی وجہ سے, دکھ کی وجہ سے آپ کے احساسات کے اندر کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے, یہ جو مقام رضا ہے یہ اس کے لیے قند ہے, یہ اس کے لیے چینی ہے, یہ اس کے لیے شہد ہے, یہ اس کی تلخی کو ظاہر کرنے والی چیز کہ اللہ تیری رضا پر راضی, راضی با رضا رہو. اب اس کے ضمن میں سمجھئے, یہ تو اصولی بات میں نے آپ کو بتا دی. اس کی تین رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق, اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بڑھتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تحریر کعبی کی عمر بن عبدالعزیز, 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے, دوبارہ اپنی بات دہرا رہا ہوں, یہ میرا ذاتی گمان ہے, اختلاف کیا جا سکتا ہے. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی کو ہوگی. پہلی بات تو یہ جان دیجئے کہ مہدی دو ہے, ایک شیعوں کے مہدی, ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں, وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا, غار میں چھپا دیا گیا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر تھے. وہ روپوش ہیں, چھپے ہوئے ہیں, اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے.
اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے، اب وہ کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئے گا۔ دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے 300 ایئرس۔ حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں؟ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کہ یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ۔ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے، عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا۔ تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے، مرزا الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے انسان جو پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح، عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے یہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور سے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حضرات حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہے۔ تو حضرت علی کے لیے حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی، اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یعاطی اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد ہو۔ مہدی تو ان کا لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، اعلیٰ حضور نے فرمایا لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلک اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجلا منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواتے اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 7 برس تک حکومت کرے۔ عرب میں ایک خالص خلافتنا من ہادی النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 7 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ سے، عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِتْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہ وہی الفاظ آ گئے، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے۔ لا تدع السماء من قطرها شيئا الا سبت،
आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा मगर ये कि उसको जमीन के ऊपर निसार कर देगा, बारिश की शक्ल में गिरा देगा। वला तदउल अर्दु मिन नबातिहा शैअन इल्ला अखरजत, और जमीन अपनी पैदावार में से कोई शय नहीं छुपाएगी, नहीं रोकेगी मगर कुछ तो जाहिर करेगी। चौथी हदीस जो है वो हजरत उम्मे सलमा से रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल महदी मिन इत्मती मिन औलाद फातिमा, रवाहु अबू दाऊद, ये भी सुनन अबू दाऊद की रिवायत है। हुजूर ने फरमाया मेहदी मेरे खानदान से, मेरे अहले बैत से होंगे, यानी औलाद फातिमा में से, और तफसीर इसकी आती है कि हजरत हसन की औलाद में से। पांचवी हदीस में आपको सुना रहा हूँ और इसमें एक अजीब मुशाबहत आपके सामने आएगी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के साथ। ये अव्वल और आखिरी कड़ी के दरमियान मुशाबहत। अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हदीस जो है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है और सुनन इब्न माजा में भी है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल महदी मिन्ना अहलुल बैत युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, मेहदी हम में से होंगे, हमारे अहले बैत में से, और अल्लाह एक ही रात में उनकी इस्लाह कर दे। यानी वो पहले से कोई ज्यादा रूहानी या दीनी कोई इससे बड़ी शख्सियत नहीं होंगे, लेकिन एक ही रात में अल्लाह ताला उनकी सीरत और किरदार के अंदर इनकलाब अजीम बर्पा कर देगा। जैसे कि मैंने अर्ज किया था आपसे कि उमर बिन अब्दुल अजीज से जिंदगी में इनकलाब अजीम आया है, खिलाफत का बोझ पड़ते ही कहाँ वो खुशबाश और खुश लिबास और खुश खुराक, वो शहजादा ठाट बाट वाला, जागीर वाला, गवर्नर का बेटा और खुद गवर्नर, और कहाँ ये कि उसकी वो दरवेशी जो मेरे नजदीक अल्लाह आलम डरते डरते कह रहा हूँ, मेरे नजदीक वो हजरत अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली की दरवेशी को भी मात देगी। जिन कंट्रास्ट बहुत शदीद थे, वहां जो भी कुछ था वो तदरीजन आया था, होते 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 ही था, और यह सडन आया। छठी हदीस अन अनस समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नहनु वलद अब्दुल मुत्तलिब सादतु अहलिल जन्नह, हम अब्दुल मुत्तलिब की जो औलाद है और नस्ल है, हम जन्नत के सरदार हैं। और फिर आपने नाम गिनवाए हैं, अना व हमज़तु व अलीयुन व जाफरुन वल हसन वल हुसैन वल महदी, मैं खुद और हजरत हमजा बनु अब्दुल मुत्तलिब में से, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, और अली और जाफर हजरत अली के भाई जाफर तैयार, और हसन और हुसैन हजरत फातिमा के लख्त जिगर हजरत अली के बेटे है आपके लिए, हमने इन्हें चुना है आपके लिए, ये आपके साहबी बनेंगे, इनकलाब के अंदर यही तो दस्तो बाजू होंगे। ठीक है, इनमें गुलाम भी है, इनमें मजदूर भी है, लेकिन यही है जो तारीख के धारे का रुख तोड़ेंगे। फिर बशारत का दौर आया है बाद में, शुरू में तो इंतजार है। या मेरा जी चाह रहा है मैं आपको हुजूर का एक खुतबा और सुना दूं इंतजार ही के हवाले से। जब आयत आई कि अब अंजिर अशीरतकल अक़रबी, ऐ नबी अब अपने करीब के रिश्तेदारों को खबरदार। ये जो मिशन शुरू हुआ हुजूर का, ये हमारे आज के वाइजों के मानिंद नहीं है। ये दुनिया भर में वाज कहते फिरते, घर वालों की खबर नहीं मिलती, औलाद किधर जा रही है उसके बारे में फिक्र ही वाइज बहुत बड़े चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले दावत दीजिए अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को। वंजुर अशीरतल अक़रबीन, तो हुजूर ने हुक्म दिया हजरत अली को रज़ी अल्लाह तआला अली, एक दावत ताम का बंदोबस्त करो और सब बनी हासिल को बुलाना, बनो हाशिम जनब करीबी रिश्तेदार। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे हमारे यहाँ एक कबीला होता, वट्टू कबीला, अब वट्टू में माने के, लाले के, शामद के ये होते ना, तो उनमें खानदान होते हैं। वो शाह मोहम्मद था, उसकी औलाद जो है वो शामद की हो गई, लाला कोई होगा लाले की होगा, माने की हो गए, लेकिन है संफट। इसी तरह मक्के में बसने वाले थे सब कुरैश, कोई वो जो है बनु हाशिम, कोई बनु उमैया, वो बनु अली, वो बनु तीम, लेकिन सब के सब कौन थे? कुरैश। उसमें जो घराना था जिससे हुजूर से वो बनु आए, तो अक़रबीन के हाथ में अपने करीबी रिश्तेदारों को खाना खिलाया। उसके बाद आप खड़े हुए, अबू लहब ने ताड़ लिया कि अभी हमारे सामने अपनी दावत रखेगी। वो तो चूंकि एक दीवार बीच का पड़ोसी था और दुश्मन था, सगा चचा होने के बावजूद बदतरीन, उसने शोर बजाया, हूटिंग की और किसी ने बात नहीं सुनी, और ये पोशीदा था। चंद दिन का बीचा देकर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहा अली दोबारा बड़ा खाने का इत्माम हो, फिर बुलाया, फिर खाना खिलाया। मैं कहा करता हूँ कि अब कुछ शर्म आ गई होगी कि 2 दफा रोटी खाई, तो कम से कम उनकी बात तो सुन लो। ये खुतबा जो दिया है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीम तरीन खुतबा, जामे तरीन खुतबा, लेकिन मुझे अजीब है, ये महसूस होता है कि हमारे यहाँ अहादीस की कुतुब में मेरे इल्म की हद तक ये मौजूद नहीं है। मुझे ये खुतबा मिला है नहजुल बलागा से, ये अहले तशय्युअ की जो अहम करीन किताब समझ ली है। हजरत अली के खुतूत, खुतबात, हुजूर की हजरत अली के अशाशार, बहसियत खलीफा जो आपके फरामीन, ये सब जमा किए गए नहजुल बलागा, उसमें ये खुतबा, उसमें एक चैप्टर है खुतबात नबवी, उसमें ये पहला खुतबा, एक एक लफ्ज़ जो है हिकमत का मोती। आप खड़े हुए, इन्ना राइद ला यज़्ज़िबु अला, देखो लोगों, किसी काफले का रहनुमा कभी अपने काफले वालों को धोखा नहीं दिया कर। क्या बताया कि मैं इस काफला इंसानी रहनुमा बनाकर भेजा गया। वल्लाहि लो कज़तुन नास जमीअन मा कज़तुकुम
वलौ गररतुन नास जमीअन मा गररतुकुम, खुदा की कसम मैं पूरी दुनिया से झूठ बोल सकता बिल फर्ज तो तुमसे मैं कभी ना बोलता। यू आर माई किटन, और अगर मैं कहा पूरी दुनिया को धोखा दे सकता बिल फर्ज तो तुम्हें तो कभी ना देता। ये तमहील हो गई 3 जुमले। चौथे जुमले में ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, वल्लाहि लज़ी ला इलाहा इल्ला हू इन्नी लरसूलुल्लाह इलैकुम खास्सतन व इलन्नास काफ़्फतन। कसम है उस अल्लाह की जिसके सिवा कोई इलाह नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूँ तुम्हारी तरफ खास तौर पर और पूरी दुनिया की तरफ आम। अब जो जुमले आ रहे हैं वो सारे इंतजार आखिरत है। वल्लाहि लतमूतुन्न कमा तनामून, खुदा की कसम तुम सब पर मौत आएगी जैसे कि रोजाना रात को सो जाता। सुम्मा लतुबअसुन्न कमा तस्तयक़िज़ून, फिर एक सुबह होगी जब उठा लिए जाओगे जैसे कि रोजाना सुबह बेदार मिल जाता है, वो सुबह से क़यामत भी आएगी। और कभी आपने नोट किया बेदारी के वक्त की दुआ मसनून कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी व इलैहि नुशूर। असल हम की तारीफ कर जिसने मुझे दोबारा जिंदा कर दिया इसके बाद मुझ पर बहुत तारी हो गई। जो शख्स रोजाना सुबह ये अल्फाज पढ़ेगा जब सुबह क़यामत को उठेगा तो उसकी जबान पर ये अल्फाज आएंगे कि नहीं आएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादमा अमातनी वल्लाहि लतमूतुन्न कमा तनामून सुम्मा लतुबअसुन्न कमा तस्तयक़िज़ून सुम्मा लतुहशरुन्न बिमा तअमलून। फिर हिसाब किताब लिया जाएगा जो कुछ तुम कर रहे हो। सुम्मा लतुजज़वुन्न, फिर लाज़रन जज़ा दी जाएगी बिल इहसान इहसानन व बिस्सूइ सुआ, अच्छाई का अच्छा बदला बुराई उनसे पर बात हो। तो फरमाया सबसे बड़ा तपस्या वो है जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आँख वो आपके दिया और अपनी आंखों में उनकी नौबत की वजह से तुमने खराब करी। इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम, यकीनन तुम्हारी औलाद और तुम्हारे बीवियों में से तुम्हारे दुश्मन, बस बचकर रहो, महफूज रहो। ये होती गार्ड, ये होती अलर्ट, ऐसा ना गफलत हो वो बहुत बच्चों के से आकर और आपके दिल में बड़ा ईमान हो जाए अल्लाह की मोहब्बत से और आपको पता भी न चले। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं, ये कुरान मजीद की कुरान में जो तबासुम उसकी सबसे आला मिसाल ये आए। एक तरफ बीवी और औलाद को दुश्मन कहा दिया जा रहा, दूसरी तरफ इन तासु व तस्फहु व तग़फिरु व इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। अगर तुम मुआफ़ करते रहो, अगर चश्मपोशी से खाम उनकी खताएं बख्शते रहो तो अल्लाह की तवफ़्फ़ुर है। 3 अल्फाज अज़मा, यानी चाहिए कि डर का मामला जो है वो है तो जंग का नक्शा, जंग के मैदान का नक्शा पेश कर रहा है जो है लान तान दान दबट की पे। इससे तो गिरते अमर भी पैदा हो, सिद्ध पैदा हो। अक्सर मजहबी घरानों के साथ ये हाथ पे पेश आता है जबरदस्ती जबर नतीजा क्या हो बंदे अमल पाला। ये आयत उनके लिए तीर बादस है अगर बात गदत वो कफ्सा अफाक करिया, अब उसे दे दिया ज़करिया की किफालत। अगर तो इसके मामले में तो बात तफसील आती है क्योंकि इशारा हालत फरहान में भी और तफसील तौरात इंजील में कि उनके लिए जब ये तय हो गया कि हाँ ठीक है ये बच्ची जो है हन्ना की बेटी को हम कबूल करते हैं इस माबद पर हैकल के खादिमों की हैसियत से। हालांकि हमारे यहाँ रिवाज नहीं था, अब किसी लड़की को नहीं कबूल करते थे लेकिन इसको कबूल करते। तो हज़रत हन्ना का भी ठीक है तो बहुत उनके यहाँ ये पाया होगा मकान होगा कि उनकी देखी उनकी रासबाजी का उनके योद और तकवा का कि उनके लिए इस्तिस्ना कर रहे हमने कबूल कर लिया। अब सवाल पैदा हुआ ये बच्चे किसकी किफालत पे रहे? अब जितने भी बड़े मेरे ताहुन वहां मौजूद थे हर एक चाहता था कि मैं इसकी किफालत करूंगा, ये मेरे ज़ेरे तरबियत रहेगी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा फिर जो है अंदाजी में फिर हजरत ये ज़करिया का नाम निकल आया और हजरत ज़करिया जो है इनके सैयद खालूनी हन्ना की बैद उनके घर में थे। तो हजरत ज़करिया को अल्लाह ताला ने अल्लाह फरमाने हमने उसे किफालत में दे दिया ज़करिया, यानी वो तफसील यहाँ बयान नहीं की गई कि किस तरीके से हुआ है तो तुझे फिर के जरिए से हुआ है किसके नाम पर पूरा नहीं किया ये कि इस लंबी दास्तान को मुख्तसर करते हुए बात हो रही है। हम गोया कि हजरत मरियम बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, उनमें शुरू पैदा हो चुका है, जवान है। उन्नमा दखला अलैहा ज़करिया ने इनके लिए अलहदा बेरा कहते हुजरे, जैसे कि बाद आपने देखा मस्जिद ये जो है मासाई मस्जिद इसके बाद जहाँ लाइब्रेरी बनी हुई ये सब उधर है कुछ कि कोई प्रवेश आए यहाँ पर रुक जाए, कोई फोकरा आए वो यहाँ पर क़याम कर ले। ये सारे इस तरह का हुजूम जो है वो हज़रत मरियम के लिए अलहदा से ताबीर कर दिया गया है करके। और उस के अंदर जब भी हजरत ज़करिया जाते थे कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया वजदा इंदाज वो देखते थे कि मरियम के पास तो बहुत उम्दा खाने पहुंचते और बुरे मौसम के बहुत मौजूद है।
اس میں رزق کی دو طرح کی گئی ہے وضاحتیں. ایک رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موتی. یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کراتی. ایک یہ کہ ایک جو مادی رزق ہوتا ہے تو دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے پھل ان کو وہاں پہ فراہم کرتے ہو. ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو تو اس سے ان کو ہے تو کوئی كلما دخل عليه زكريا الباب غدا وعندها رزقا قال يا مريم وانت حاج. تو انہوں نے کہا پہنچی حج بن گئے اللہ پہ، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ قالت هو من عند الله. حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ ان اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا بغیر حساب، جتنی چاہے مہلت دے دے، جتنی چاہے ذہانت و فطانت دے دے، جتنی چاہے پہ نیکی کمیت کی نیکی عطا فرماتے ادھی کی دے دے. دعا زکریا ربہ. اب جس سے حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی رکھیے ان کے اندر جو ایک خوب سی پیدا ہوئی، اس لیے بہت بورے ہو چکے تھے. وہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار مجبور ہو گیا ہو کہ اثر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اور اللہ نے اس وقت انہیں کو اولاد نہیں دی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی وارث نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے. لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوش سوچی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا عید دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے موسم کے پھل اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے اس پر نہیں ہے مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ تو کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا عطا فرما دے. اس محابے کے اسی وقت اس کو مبالغہ کا ترجمہ انگریزی میں ہوگا دیر اینڈ دیٹ. ایک دعا جو ہے وہ کہ قلب کی گہرائیوں سے اوپر کرائی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے بڑی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما دے. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وإذ قائم یصلی فی محراب. یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا، اور پکار انہیں حضرت زکریا کے فرشتوں نے جب کہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اس اپنے محراب میں گزرے نے ان اللہ یبشرک بیاہی مصدقا بکلمۃ من اللہ. اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، یعنی ایک بیٹا تمہارے یہاں ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی. اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی وجود میں آنے میں جو کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن ادا کیا، جیسے کہ کلمہ کن سے نفس وجود میں آ جاتی. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو یہ جو انسانی ولادت ہے ظاہر بات ہے کہ اس پہ کا حصہ وہ باپ کا حصہ کی جو یاد نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا خاص کلمہ جو ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس کو گویا کہ اس کی جگہ دی. تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ ہے. تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی. وَسَيِّدًا، اور وہ بڑے سردار ہوگے، اونچے رتبے والے ہوگے. وَحَسُورًا، اور بہت ہی نیک ہوگے، مجرد رہیں گے، دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے، شہوات سے کوئی توقع نہیں ہوگا. نبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے. یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو بھی رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے کے. اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا احساس وقت تھا کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا تو کر دیا. حالت انتہائی سے دور ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ مانگ رہی تھی تو الور ہوئی تھی حال کے اندر دعا کا کنی. لیکن اب جب کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یہ کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی. کہاں امید ہو کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، جبکہ اور میری بیوی جو قال كذلك الله يفعل ما يشاء. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ کال کرتا ہے، اس کو کسی پسائی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دیتا کافی. قال بأن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر.
حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے یہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے، میری بیوی 5 ہے، تمام میں بہن رہی ہے۔ ذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اللہ نے فرمایا یا فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا جی تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ جلدی جیسے میں نے اس کو چھوا اور مجھے معلوم ہوا کہ ایک سخت خطا ہے یہاں پر ہے، یہ پرسپشن ہے میری، کنسپشن کچھ اور ہے، تصور ذہن کے اندر نقشہ بن گیا۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ تھے، جس کی مثال بھی میں نے دی تھی، بعض حضرات کے شاید علم میں نہ ہو، کہ جیسے میں اس وقت اس دیوار کو دیکھ رہا ہوں تو ایک تصور میرے ذہن میں قائم ہوا، دیوار اتنی لمبی ہے، اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، یہ دیوار جو ہے سفید رنگ اس پر ہوا ہے، میں نے تصور قائم کی۔ فرض کیجئے کہ میں اندھا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، میں جاتا ہوں اور ہاتھ لگا کر دیکھتا ہوں دیوار ہے، کتنی لمبی ہے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ وہ کانسیپٹ تو صرف میرے اس ٹچ سے نہیں ہوئے، یہ تو ایک یک رخا، ایک ون سائیڈڈ میرا اس وقت ایک پرسپشن ہے، لیکن ہے، یہ تو جس زور سے کہوں گا ہے، دیوار ہے، تو ذات باری تعالیٰ کے لیے بس انسان کے پاس یہ کہ ہے، دور بینان بارگاہ الست جس بے نہ بردان کہ بس یہ ہست، باقی کیا ہے کیسا ہے یہ ویسے تو ہم بہرحال مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کو ہم مانتے ہیں اسماء و صفات کے ساتھ، تو ہم اس کی صفات کو مانتے ہیں، لیکن تجزیہ کیجئے تو صفات کے بارے میں کیا پتا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے یہ تو نہیں پتا، کتنا دیکھتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں، یعنی اس کی بھی اصل حقیقت جو ہے دیکھنے کی وہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ کی کوئی ایسی آنکھیں تو نہیں جس سے وہ دیکھتا ہو، ہمارا دیکھنا تو روشنی کا محتاج ہے، روشنی ہو تو ہم دیکھ سکیں گے، کیا اللہ کا دیکھنا بھی کسی شے کا محتاج نہیں؟ وہ ہم تصور کیجئے اللہ کا دیکھنا کیا ہے، کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم ہے وہ دیکھتے، ہمیں یہ معلوم ہے علی کل شیء قدیر، قدرت کتنی ہے اس کی، قدرت کی شان کیا معلوم ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صفات کے بارے میں بھی تجزیہ کریں تو ہمارے ہاتھ پلے ہے کیا، وہ سوائے اس کے کہ ہم ایک صفت کی ایک مبہم کیفیت کو جانتے ہیں، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ خبیر ہے، وہ قدیر ہے، وہ القی ہے، وہ القیوم ہے، لیکن اس کی زندگی، ہمارا تو زندگی کا تصور اعلیٰ ترین زندگی تو ہمارے پاس ہے، مخلوقات میں سے اس زندگی کے ساتھ 100 طرح کی لیمیٹیشنز ہیں، 100 طرح کی مجبوریاں ہیں، لیکن یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کی زندگی بھی اس زندگی پر قیاس بھی رہ سکتا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں تحیر کے سوا کچھ تیسرا ہے تصور جو سب سے بلند ہے، وہ محبوب حقیقی مطلوب اصلی، لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ۔ ایک چوتھا تصور ہے وہ میں بعد میں، بہرحال قل هو اللہ احد، اب یہاں لفظ احد اس لفظ کو بھی نوٹ کیجئے، ویسے تو عام خیال یہ ہے کہ یہ وحد ان کی بدلی ہوئی شکل ہے، چنانچہ عام رائے یہ ہے کہ احد اور واحد ہم مانی ہے۔ اکثر مفسرین نے اردو میں جو ترجمے کیے مترجمین نے وہ کہو اللہ وہ اللہ ایک، اگر چیز پر خاصا اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کو ایک مانتے تھے، صرف اس کے ساتھ کسی اور کو ایڈ کر لیا تھا، اس اللہ کو تو دو نہیں مانتے تھے، وہ جو بڑا اللہ تھا وہ تو ان کے نزدیک بھی ایک ہی تھا، اور ایک تو ہر شے ایک ہوتی ہے، وہ معبود ہے 10 تو ان میں سے بھی ہر ایک اپنی جگہ پر تو ایک ہے، ایک کمپوز ایک اس کا وجود ہے، لیکن بہرحال کیونکہ اکثر و بیشتر رائے یہ ہے کہ احد اور واحد کی تقریباً ہم مانیے، ترجمہ کیا گیا کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اور یہ کہ واحد ہی کی بدلی ہوئی شکل احد ہے، یہ تو ہے تقریباً بالعموم جو رائے ہے، لیکن میرے علم میں آج ہی یہ بات آئی ہے اور وہ میں آپ تک بھی منتقل کر رہا ہوں۔ امام راغب اصفہانی، ظاہر بات ہے لغت کے تو بہت بڑے امام ہیں، اور مفردات القرآن پر ان کی کتاب بارکت الدارہ مشہور، انہوں نے اسے علیحدہ ماردہ قرار دیا، احد ان کو الف ہا دال الف کے شروع میں الف کے تقسیم میں نہ ہے، وحد کے ساتھ شامل نہیں کیا، معلوم ہوا کہ یہ اپنی جگہ پر ایک مستقل مادہ ہے ان کے نزدیک، یہ وقت سے اس کا تعلق نہیں بلکہ احد اپنی جگہ پر ایک مستقل علیحدہ مادہ ہے، اور اسی اعتبار سے انہوں نے اسے وحد سے علیحدہ کر کے الف کی تختی کے اندر لیا۔ اب اس کا جہاں تک استعمالات ہیں اس میں بھی اتفاق ہے، 3 اس کے استعمالات ہیں، سب سے زیادہ استعمال اس لفظ کا ہوتا ہے نفی مطلق کے لیے، کمرے میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، جب یہ کہنا ہو تو احد لگ رہا ہے، باقی کوئی نہیں ہے، ایک دن اکیلا، اسی معنی میں قرآن مجید میں یہ لفظ بہت مرتبہ آیا، خاص طور پر آپ سورہ کہف کو اگر دیکھیں گے، لا یشرک فی حکمہ احد، اللہ اپنے حکم اور اپنے اختیار میں کسی کو نہیں شریک، کسی ایک کو بھی نہیں کرتا، یعنی یہ نفی میں مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال، اور سورت ختم بھی ہوئی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ احد کا اکثر و بیشتر استعمال عربی زبان میں
نفی ہے مطلق، کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں، جب اس کو کہنا ہو تو لفظ احد کا سہارا دیا جاتا ہے، یا پھر یہ لفظ آتا ہے مضاف یا مضاف الیہ ہو کر، جیسے اعتراف کے ساتھ آئے گا احد عشرہ کوكبا یا احد وعشرون جمع کر کے، یہ گنتی کے ساتھ یہ مضاف ہو رہا ہے، اور یا یہ کہ جیسے کہ مضاف الیہ ہوتا ہے فَأَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا ان دو نوجوان جو داخل ہوئے تھے جیل میں ان کے ساتھ، انہوں نے اپنے اپنے خواب بیان کی، تم دو میں سے ایک احدکم، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لنفسہ حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جئت بہ، یا یہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب یہ تین احادیث آ گئی زبان پر، تو احدکم یہ گویا کہ مضاف ہو کر آ رہا ہے، اس طریقے سے یہ لفظ مضاف ہو کر یا مضاف الیہ ہو کر استعمال کی۔ صرف قرآن مجید میں یہ لفظ ذات باری تعالیٰ کے لیے علیحدہ سے مستقل ایک صفت کے طور پر آیا ہے، قل هو اللہ احد۔ یہ ایک خاص بات ہے، اس کو نوٹ کر لی کہ یہ لفظ کا یہ استعمال اس اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے کسی اور کے لیے غیر اللہ کے لیے ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ اس یہاں پر آ رہا ہے ایک مستقل صفت علیحدہ، لیکن یہ صرف اللہ۔ اب یہاں میں عرض کروں گا کہ میں اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں مولانا فرائی نے کیا ہے بے ہما، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ با ہما ہے۔ اصلاحی صاحب ان کے شاگرد نے انہوں نے ترجمہ کر دیا ہے، بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے، صمد اللہ سب کے ساتھ ہے، با ہما اور احد بے ہما اللہ سب سے الگ ہے۔ عام طور پر اردو مترجمین شیخ ان کو بھی میں نے دیکھا، مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ دونوں کو دیکھا، کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میرا مزاج میرا ذوق اس ترجمے کو قبول نہیں کرتا، واحد اور ہے احد اور ہے، یہ شان ہی علیحدہ ہے، اس لفظ کو واحد کے بالکل برابر کر دینا کم سے کم میرا ذوق اسے قبول نہیں کرتا۔ ویسے قرآن میں وہ لفظ دیا الواحد القہار، للہ الواحد القہار، واحد ہے الواحد ہے، لیکن احد یہ شہی اور بہت قریب گئے ہیں مولانا مودودی، وہ لفظ لائے ہیں کہہ دو اللہ یکتا، یکتار کا لفظ میرے نزدیک بہت قریب کی تعبیر، لیکن میں اس کو ایک خاص میرا کیونکہ اپنی ایک رائے ہے اس کے اعتبار سے اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہہ دو اللہ اکیلا، اکیلا وہ ہے جس کے ساتھ کوئی نہیں، اکیلا کس اعتبار، یہ ہے اصل میں وہ نقطہ، اللہ ایک پہ اس اعتبار سے اکیلا ہے کہ وہ صرف ایک اکیلا واحد معبود ہے اور کوئی معبود اس کے ساتھ میں۔ سورہ کافرون کے ساتھ جب آپ جوڑیں گے تو یہ تصور نمایاں ہو کر سامنے، میرا اللہ وہ اللہ ہے جو اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ در حقیقت مفہوم بنا قل هو اللہ احد، بات وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں کہی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ اسلوب بدل گیا، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا، کوئی اس کے ساتھ نہیں، لیکن اسی کا ایک انتہائی بلند مقام ہے، مقام وہ خطرناک ہے، عام لوگوں کی ذہن سے ذرا بلند تر، اسی لیے عوام اس کے بارے میں مغالطوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آج کل کا ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ کیونکہ زیر اثر ہے کچھ ایسے مفکرین کے کہ جن کا ذوق وہ نہیں تھا جو اس سطح کا ہو جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں، لہذا وہ اسے شرک سے بھی تعبیر کر بیٹھے، اور وہ ہے توحید وجودی، وہ اکیلا ہے، اکیلا ہی مانی کہ وجود حقیقی صرف یہ توحید وجودی جس کو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں سورہ حدید میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، وہی وہ اور کوئی ہے ہی نہیں، جو نظر آ رہے ہیں حقیقت میں نہیں ہے، کل ما فی الکون بہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال، کل جو کچھ نظر آتا ہے موجودات میں یہ وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس نظر آتا ہے، آپ ادھر کھڑے ہیں ادھر بھی نظر آ رہے، وہاں تو کوئی نہیں ہے، ادھر ہے جو ہے وہ جو کوئی نہیں ہے وہاں نظر تو آ رہا، اور عکوس فی المرایا او ظلال، یا سایہ ہے، درخت کی شاخ اوپر ہے سایہ نیچے پڑ رہا ہے، سایہ کا کوئی لیکن نظر تو آ رہا ہے، جس کو کہ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ اصل خدا بندی کہ معدوم را موجود می نمائند، یہ معدوم ہے کائنات، حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے موجود کر کے دکھا دیا، جیسے وہ آج دائرے کی مثال میں نے دی ہے بارہا، یہ حضرت مجدد کی دی ہوئی مثال ہے کہ اگر آپ ایک قندیل لے لیں، لکڑی ہے ایک لمبی،
اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا باندھا، تیل ڈال دیا، مٹی کا آگ لگا دی، یہ شعلہ جوالا ہے۔ اب اس لکڑی کو تیزی کے ساتھ دائرے میں حرکت دیجئے، دیکھنے والوں کو آتشی دائرہ نظر آئے گا، جبکہ آتشی دائرے کا کوئی وجود نہیں، وجود آپ کو معلوم ہے صرف اس ایک نقطے کا ہے، وہ ایک شعلہ جوالا ہے حقیقی۔ یہ دائرہ جو نظر آ رہا ہے، ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، اس کا وجود کوئی نہیں، نظر تو آ رہا۔ تو اپیئرنس اینڈ ریئلٹی، یہ بڑی ماردۃ الآراء کتاب ہے فلسفے کی۔ یہ در حقیقت جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ ایک سراب ہے، حقیقت یہ نہیں۔ حقیقی وجود صرف اس کو میں یعنی وجود کے اعتبار سے توحید وجودی، یعنی میں نے جو ابھی گنوایا تھا، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ، یہ وہ توحید وجودی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے توحید کی بلند ترین منزل، اور یہاں آ کر وحدت الوجود اور وحدت الشہود ایک ہو جاتے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ تابع کیونکہ میری یہ رائے ہے، لیکن یہ فلسفے کا مسئلہ ہے، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن مجید میں یہ مسئلہ یا سورہ حدید کی اس آیت میں آیا ہے، قرآن سے باہر سے بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ ہر شخص کے ذوق کی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا یہ نہ مزاج ہے، نہ ذوق ہے، نہ اس میں استعداد ہے، نہ صلاحیت ہے کہ ان مسائل پر غور کرے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ لازماً آپ میری اس رائے سے اتفاق کریں، لیکن یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ اگر سوء ظن ہے آپ کے دل میں کہ جو لوگ اس بات کو مانتے وہ مشرک ہو گئے، اس کو ذہن سے نکال دی، اس لیے کہ پھر نابک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، شاہ ولی اللہ بھی مشرک ہوں گے، حضرت مجدد بھی مشرک ہوں گے، باقی یہ رومی یہ تو ہے، ان کی تو خیر حیثیت ہی کیا ہے بیچاروں کی، وہ تو سب کے سب مہا مشرک شمار ہو جائیں گے، کوئی نہیں بچے گا پھر جو بھی ہمارے اکابر ہیں۔ ہاں، محمد ابن عبد الوہاب بچ جائیں گے، ابن تیمیہ بچ جائیں گے رحمہم اللہ، باقی یہ کہ ان کے سوا بچنے والا اور کوئی نہیں۔ تو یہ توحید وجودی یا وحدت الوجود یا وحدت الشہود میرے نزدیک قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ہے اکیلا تنہا۔ مجھے وہ بار بار جب میں سوچ رہا تھا تیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، ہو گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، اللہ اکیلا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے، یہ تصور جو ہے اگرچہ بہت بلند ہے، لیکن کبھی اگر اس کے کہیں کناروں تک کوئی بھی رسائی ہو جائے انسان کی، تو اس کی جو ایک وسعت پیدا ہوتی ہے اس کے ذہن میں،